دلوں میں غم ہے، ہمارے آنکھیں پرنم ہے، مگر ہمارا حوصلہ بلند ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سبق ہمیں یاد ہے، جبر کے مقابلے میں صبر کا سبق، ظلم کے مقابلے میں جرأت کا سبق، یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کا سبق، عوام سے محبت کا سبق، عوام کی خدمت کا سبق، شہادت کا سبق، صداقت کا سبق۔ تاریخ کا فیصلہ حسین کے حق میں ہے اور رہے گا۔ تاریخ کا فیصلہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حق میں ہے اور رہے گا۔ خون شہیداں کو خراج اہل حق ملتا رہے گا، اور ہر دور کے یزید رسوا رہیں گے۔ ہم شہیدوں کے وارث ہیں، ہم آئین کے خالق ہیں، ہم عوام کے آواز ہیں، ہم قربانیوں کے سفر کے امین ہیں۔ جو کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ گری خدا بخش کا مزار کو دیکھے۔ یہاں کے شہیدوں کو دیکھے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہی دیکھے، جو تخت دار پر چڑھ گیا مگر اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے۔ شہید شاہنواز بھٹو کو دیکھے، عامر کے خلاف جدوجہد پر زہر کا پیالہ دیا گیا۔ شہید میر مرتضی بھٹو کو دیکھیں، ایک بھٹو کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بھٹو کو شہید کیا گیا، ایک بہن کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بھائی کو شہید کیا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہی دیکھے، جنہوں نے پوری زندگی عوام کے لیے وقف کر دی۔ یہاں مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو بھی ہے، جنہوں نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا۔ ان شہیدوں سے پیار کرنے والوں کو دیکھے، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج بھی زندہ ہے، اور ان سے ٹکرانے والوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے۔ ضیاء الحق کی قبر ویران ہے۔ مشرف موت سے بدتر بزدلی کی زندگی گزار رہا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا غم تو ہر گھڑی ہر روز ہمارے دلوں میں ہے اور رہے گا، مگر آج شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آج وہ ہمارے درمیان ہوتی تو ان کٹ پتلیوں کی اوقات ہی کیا کہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مقابلہ کر سکتے۔
آج ان کی قیادت کی، ان کی بہادری کی، ان کی ذہانت کی ہمیں بہت ضروری ہے. کی بہادری کی، ان کی ذہانت کی ہمیں بہت ضروری ہے. جب ان کی قیادت میں پاکستان کی جمہوری طاقتوں نے ضیاء الحق کے خلاف MRD کی تحریک چلائی تھی تو ایوان اقتدار کے در و دیوار کانپ کیے تھے. جب مشرف کو شکست دینے کے لیے وہ پاکستان واپس آئی تھی تو وہ جانتی تھی کہ بزدل قاتل گھاٹ لگائے بیٹھا ہے. مگر وہ بھٹو کی بیٹی تھی، وہ آپ کی بہن تھی، اس کو کب کوئی ڈرا سکتا تھا؟ وہ دہشت گردوں کے لیے دہشت کی علامت تھی، وہ غریب عوام کے لیے روشنی کی کرن تھی، وہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی. وہ بے نظیر تھی، وہ بے نظیر ہے اور وہ بے نظیر رہے گی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو عوام سے محبت کا درس وراثت میں ملا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو آخری ملاقات میں کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو عوام کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، میرا مشن جاری رکھنا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں تمہیں ستاروں سے دیکھوں گا. میں نے جس صبح کے لیے تخت دار کو چوما ہے وہ صبح آئے گی، ضرور آئے گی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پھانسی گھاٹ سے یہ علم تھاما اور لیاقت باغ کی شہادت گاہ میں ہمارے ہاتھ میں تھما دیا. ہمارے پاس بھی بس یہی وراثت ہے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیں ستاروں سے دیکھ رہی ہے اور انہوں نے جس صبح کے لیے شہادت قبول کی تھی وہ صبح آئے گی انشاءاللہ. یہ قافلہ رکے گا نہیں. آج ہمیں اس مقدس مٹی پر کھڑے ہو کر دوبارہ یہ عہد کرنا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے. اس آئین کی حکمرانی قائم کرنے کا وعدہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو دیا، ایک اسلامی جمہوری وفاقی آئین کی حکمرانی جہاں مساوات ہو، جہاں غریب کسان محنت کش مل مزدور کے پاس روٹی کپڑا اور مکان ہو، جہاں سے نوجوان کا مستقبل روشن ہو، اس کے پاس تعلیم ہو، روزگار ہو، جہاں خواتین برابری کا حق ملے، جہاں کسی کے ساتھ مذہب کے نام پر ظلم نہ ہو، جہاں پاکستان کا دفاع ناقابل تشکیر ہو، جہاں پوری دنیا میں پاکستان کی وہ عزت اور وقار واپس ملے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں تھی. ایک ایسا پاکستان جہاں عدل و انصاف ہو، برداشت ہو، بات کرنے کی آزادی ہو اور بات سننے کا حوصلہ ہو. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوئیں لیکن انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. آج پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی قیادت کر کے
آج پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی قیادت کرنے کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو نہیں ہے، مگر ان کے اصول ہے، ان کا مثال ہے، اور انہی اصولوں پر عمل کر کے ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کی عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، مزدور مزدوری کو ترس رہا ہے، کسان فصل کی قیمت کو ترس رہا ہے، بچہ دودھ کو ترس رہا ہے، دکاندار خریدار کو ترس رہا ہے، نوجوان روزگار کو ترس رہا ہے، زمین پانی کو ترس رہی ہے، مگر ان کرپٹ اور ظالم حکمرانوں کو کسی پر ترس نہیں آ رہا۔ ان اندھے اور بہرے حکمرانوں کو نہ کچھ نظر آ رہا ہے، نہ کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ انہیں آپ کی غربت نظر آتا ہے، نہ انہیں آپ کی بے روزگاری نظر آتا ہے، نہ انہیں مہنگائی کا طوفان نظر آتا ہے، نہ اس کا پتلی کو عوام کی چیخیں سنائی دے رہی ہے۔ عوام کو روٹی دے نہیں سکتا اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، عوام کو روزگار دے نہیں رہا اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، لوگوں سے چھت چھین رہا ہے اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ غریب کو چھوڑا ہے، نہ تاجر کو چھوڑا ہے، نہ مزدور کو چھوڑا ہے، نہ کسان کو چھوڑا ہے، نہ ڈاکٹرز کو چھوڑا ہے، نہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو چھوڑا ہے، نہ ٹیچرز کو چھوڑا ہے، نہ طلبہ کو چھوڑا ہے، مگر اب یہ عوام اس کو نہیں چھوڑو گا، اب یہ عوام اس سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے، اب اس ملک کے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے تنگ عوام اس کٹ پتلی ظالم سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمران نہ عوام کا نمائندہ ہے، نہ منتخب وزیر اعظم ہے، یہ غاصب ہے، غاصب جس نے عوام کے تمام حقوق غصب کیے ہیں۔ میں یہ کیسے مانوں کہ ملک میں جمہوریت ہے، وہ جمہوریت جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مل کر 30 سال جدوجہد کی، جس جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی، یہ وہ جمہوریت نہیں ہے۔ میں جمہوریت نہیں مان سکتا جہاں بولنے کی آزادی نہ ہو، جہاں لکھنے کی آزادی نہ ہو، جہاں تقریر کرنے کی آزادی نہ ہو، جہاں جلسے کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اگر کوئی جلسہ کرے تو گرفتاریاں ہوتے ہیں، اگر ٹیچرز احتجاج کرے تو لاٹھیاں چلے، اگر کسان احتجاج کرے تو گولی کھائے۔ میں اس کو جمہوریت نہیں مان سکتا، یہ تو آمرو جابرو کا وتیرہ ہے۔